شہزاد کو اندازہ ہوا کہ ایک وقت تھا جب سب کو اس کی ضرورت تھی، مگر وہ سب اپنوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ آج وہ آگے بڑھ کر بھی سب سے پیچھے رہ گیا تھا اور سب اس سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ آج کسی کو بھی اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی اہمیت اور وقت کھو چکا تھا۔ شہزاد گاڑی میں بیٹھا تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور لمحہ بھر میں شہزاد ڈوگر ہاؤس سے باہر نکل چکا تھا۔ 2 دن لگے اسے یہ فیصلہ کرنے میں کہ اسے واپس جانا ہے کہ نہیں۔ اس کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہ اب کسی اچھے ہوٹل میں مزید رہتا۔ اس وقت یہی ایک راستہ بچا تھا کہ وہ گھر واپس چلا جائے اور فیصل کی ہر بات مان لے۔ 4 دن باقی تھے۔ ابھی اس کے پاس ایڈوانس پیسے دے رکھے تھے اور چاہتا تھا کہ یہ 4 دن وہیں گزارے۔ 4 دن بھی پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ آج اسے ہوٹل چھوڑنا تھا۔ سامان باندھ کر رکھ چکا تھا۔ شام اسے کمرہ چھوڑنا تھا۔ اس نے ریسیپشن پر کال ملائی کہ کسی کو بھیجے سامان لے کر جانے کے لیے۔ ابھی وہ ہوٹل کے لان تک ہی پہنچا تھا کہ اس کے سیل پر جانا پہچانا نمبر چمکنے لگا۔ نمبر دیکھ کر وہ بہت حیرت میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ یہ نمبر اس کے سب سے بڑے بہنوئی کا تھا، جو اس کی حرکات و سکنات کی وجہ سے شہزاد سے قطع تعلق کر چکا تھا۔ شہزاد نے کال اٹھائی تو آواز آئی، السلام علیکم۔ تمہارے والد صاحب فیصل ڈوگر انتقال کر چکے ہیں اور ان کی آخری رسومات جاری ہیں۔ اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو جلدی پہنچ جاؤ، ورنہ کوئی تمہارا منتظر نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے بہنوئی نے کال کاٹ دی اور شہزاد کو ساری زندگی کے لیے پچھتاوے میں چھوڑ دیا کہ وہ باپ کے آخری دنوں میں بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ جب شہزاد پہنچا تو آخری رسومات بھی تقریباً اختتام پذیر تھیں۔ تدفین کے لیے آنے والے مہمانوں اور شہزاد میں کچھ فرق باقی نہ تھا۔ گھر کا بیٹا ہو کر بھی کسی بھی بات کے کسی بھی مشورے میں اس سے کوئی بات، مدد یا مشورہ نہیں مانگا جا رہا تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ، گھنگریالے گہرے کالے بالوں والا 16-17 سال کا لڑکا، جس کا قد بالکل اس کے قد کے برابر ہوگا، جسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اسے حالات نے وقت سے پہلے بہت بڑا کر دیا ہے۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ وہی سب معاملات دیکھ رہا تھا۔ شہزاد بہت سے اپنوں میں بالکل اجنبیوں کی طرح بیٹھا تھا۔ جنازے میں شرکت کرنے آئے مہمان حسن اور محسن سے مل کر افسوس کر رہے تھے، مگر کسی بھی آنے والے نے شہزاد سے نہ تو افسوس کیا اور نہ ہی اس سے بات کرنے کے قابل سمجھا۔ مہمانوں میں سے کسی نے کہا، شہزاد صاحب آپ ملے ہیں اپنے بچوں سے کیا؟ آپ کے بچے بہت ذہین اور سمجھدار ہیں، بالکل اپنی والدہ کی طرح۔ بورڈ کے پیپرز میں آپ کے بڑے دونوں بچوں نے پنجاب بھر میں اول پوزیشن لی تھی۔ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ ملی ہے اور دنیا میں کہیں بھی آگے پڑھنے کی آفر بھی، مگر آفرین ہے ان کی تربیت پر کہ وہ دونوں یہیں سب اپنوں میں رہ کر آگے پڑھنا اور بڑھنا چاہتے ہیں۔ شہزاد مصنوعی مسکراہٹ سے مسکراتا رہا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تعریف اس کے بچوں کی ہے یا طعنہ ہے اس کی ذات پر کہ وہ ایک اچھا باپ نہیں۔ تدفین سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، سوائے اس کی بہنوں کے۔ شہزاد اکیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیواروں کو دیکھ رہا تھا اور سامنے لگی ایک دیوار پر قدادم آئینہ اسے منہ چڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم تو اب بھی اپنی ضرورت کو پلٹے ہو، ورنہ اتنے سالوں میں تمہیں یہ بھی نہیں پتا چھوٹے دونوں بچوں کے نام کیا ہیں، اور اب تک تو تم بڑے دونوں کے نام بھی بھول چکے ہوگے۔
انگلی پکڑ کر چلانے والا باپ فیصل ڈوگر کو تمہاری ضرورت کب کب پڑی تم اس سب سے بے خبر رہے، اور تمہارے چاروں بچے تمہارے منتظر رہے کہ کب تم انہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاؤ۔ تم نے یہ بدقسمتی خود اپنے لیے چنی ہے، اب کسی بات کا افسوس کیوں منا رہے ہو؟ شہزاد کو بالکل بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ کتنی ہی دیر اکیلا بیٹھا رہا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ گھر میں ہر طرف خاموشی تھی۔ ہمت کر کے بلقیس کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، کھٹکھٹایا تو اندر سے بلقیس کی روتی آواز آئی، شہزاد اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، آج مجھے تم سے بات یا ملاقات نہیں کرنی۔ آدھے کھلے دروازے سے شہزاد اتنا دیکھ سکتا تھا کہ کوئی 4 لوگ کمرے میں بلقیس کے علاوہ تھے، اور لمحہ بھر میں یہ بھی جان گیا کہ وہ چاروں اس کے بچے ہیں، جو بلقیس کی گود میں سر رکھ کر رو رہے ہیں۔ وہ یہ لمحہ تھا جب شہزاد ڈوگر کو احساس ہوا کہ اپنائیت تو یہ ہوتی ہے جب تم درد میں ہو تو تمہارا اپنا کوئی تمہارا درد بانٹنے کے لیے تمہارے پاس ہو۔ فیصل ڈوگر کے جانے سے اکیلا پن تو شہزاد کو بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ اکیلا پن تو زمانوں پہلے شہزاد نے خود اپنے لیے چنا تھا۔